میرے بھائیوں، نماز کی فضیلت فرضیت کے بارے میں ذکر ہوا تھا۔ اب یہ بہت ضروری بات ہے کہ نماز ہم کیسے پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ اب صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کی، صاف ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک کے لیے، تو یہ قیامت تک کے لیے بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز صحابہ نے محفوظ کی، محدثین نے صحابہ کی ان احادیث جو اقوال ہیں، باتیں ہیں، جو ان کے افعال ہیں، وہ جمع کیے، اور پھر احادیث پر خوب جرح تعدیل کے جو مراحل ہیں ان کے مطابق دیکھ کر صحیح اور غلط بالکل واضح کر دی گئی۔ اب صحیح احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ملتی ہے وہی نماز مسنون نماز ہے، اور ہمیں بھی اسی کے مطابق نماز پڑھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بہت دلیری کے ساتھ نماز لکھی جاتی ہے کہ یہ نماز ہے، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے نماز حنفی۔ میرے بھائیو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کوئی اللہ کے نبی نہیں ہیں، شریعت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اس لیے ہم پابند ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق اپنی نماز کو بنائیں۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیے کہ نماز وہی صحیح اور مقبول نماز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ یہ معیار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اللہ نے مقرر فرمایا، اور پھر فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ یعنی میں نے قرآن کتاب بھیجی آپ کی ہدایت کے لیے، اور پھر میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری ہدایت کے لیے، اس قرآن کی وضاحت کے لیے مبعوث فرمایا۔ اس طرح ہم پابند ہو گئے کہ نبی کا جو طریقہ، جو نمونہ ہے، ہر معاملے میں ہم انہی کا نمونہ اپنائیں۔ یہ عین اسلام ہے، یہی اصل شریعت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیشہ ہر معاملے میں نبی کی سنت کو اپنانا چاہیے، اور خاص طور پر نماز جیسی اہم عبادت میں تو واقعی اس کا اہتمام نسبتاً زیادہ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات جو ہمارے آج کے اس موضوع میں ہے کہ سلو کما، یہ کہ مل کر کھڑے ہونا چاہیے۔ وہ میں نے آپ کو سلو کما رأیتمونی اصلی کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو، یہ حدیث تو میں نے آپ کو سنا دی۔ اب مل کر کھڑے ہونے کا حکم ہے۔ فرمایا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصف تمام الصلاۃ، فرمایا کہ اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو، مل کر کھڑے ہوا کرو، صفیں سیدھی رکھا کرو۔ بے شک صفوں کا سیدھا ہونا نماز کے مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے، یعنی نماز اسی وقت آپ کی مکمل ہوگی جب آپ کی صفیں سیدھی اور درست ہوں گی۔ تو یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے۔ لوگ الگ الگ کھڑے ہوتے ہیں، دیکھا گیا ہے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ٹخنے کے برابر ٹخنا، یہ ملا ہونا چاہیے۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔
اسی طرح فرمایا وسط الامام وسد الخلل، امام کو درمیان میں رکھو اور جو خلل ہے یعنی خالی جگہ ہے اس کو پر کرو۔ خالی جگہ پر کرنے کا معنی تو مل کر کھڑے ہونا ہے، کہ مل کر کھڑے ہونا ہے، پاؤں کے ساتھ پاؤں جوڑ کے ٹخنے کے برابر ٹخنا جب ہوگا تو سب سیدھی ہو جائے گی۔ اور امام کو درمیان میں رکھنے کا یہ مقصد ہے کہ 10 آدمی تھے، امام درمیان میں تھا، 11واں آیا وہ دائیں طرف کھڑا ہو گیا، 12واں آیا وہ دائیں طرف کھڑا ہو گیا، 13واں آیا وہ بھی دائیں طرف کھڑا ہو گیا کہ دائیں طرف میں بڑا اجر و ثواب ہے، اور امام ایک طرف ہو گیا۔ یہ غلط بات ہے، یعنی بعد میں آنے والوں کو دیکھنا چاہیے، چاہے پہلی صف ہو، چاہے دوسری صف ہو، چاہے چوتھی صف ہو، ہر صف میں یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ جب آئے ہیں جس طرف امام کی طرف کمی ہے اس کو آپ نے پورا کرنا۔ اجر و ثواب لینا تھا تو پہلے آ جاتے، اب یہ اجر و ثواب نہیں ہے، امام کو درمیان میں رکھنا ضروری ہے کہ ایک طرف 10 آدمی ہے دوسری طرف 3 آدمی ہے، یہ درست نہیں۔ پھر نماز کے لیے نیت کے الفاظ بنائے ہوئے، اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ 4 رکعت نماز پیچھے اس امام کے منہ طرف قبلے کے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ دیکھیں دراصل نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ نے وضو کیا کس لیے؟ کہ ظہر کی نماز پڑھنی ہے، عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ آپ آئے کس لیے؟ عصر کی نماز کے لیے، ظہر کی نماز کے لیے۔ تو یہی نیت جو آپ نے ارادہ کیا، اب اس کو زبان سے ادا کرنے کا طریقہ ہندوستان میں بیٹھ کر علماء نے بنا لیا، لیکن اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا کر لے تو اس کی نماز، میں نہیں کہتا کہ نماز خراب ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ یہ شرعی طریقہ نہیں ہے۔ مسنون جو نماز ہے وہ اسی کا پورا اجر ملتا ہے، اور اسی میں ہی اللہ نے مکمل نماز کا اجر دینا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ نیت صرف دل کے ارادے سے ہی ہو، زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں۔ پھر نماز میں سینے پہ ہاتھ باندھنے کا واضح حدیث میں حکم ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں صلیت مع النبی فوضع یدہ الیمنی علی الیسر، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھا، علی صدرہ، صحیح ابن خدیمہ کی یہ روایت ہے، اپنے سینے پر۔ تو دراصل سینہ مقام ہے دل کا، تو اس پر ہاتھ باندھنے کا یہی کہ دل پر ہاتھ رکھ کر آپ اللہ کے ہاں سامنے کھڑے ہو۔ اور پھر کوئی بھی وجہ ہو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے تو اسے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے۔ مسند احمد کی بھی روایت ہے کہ میں نے دیکھا، حضرت حلب کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یدع ہذہ علی صدرہ، ہاتھ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو ہیں یہ سینے پہ آپ نے رکھے ہوئے تھے۔ اور اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں حدیث کے بعد، لیکن کیونکہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، انہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے بھی اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے وضعوا الیمین علی الشمال فوق السرہ، اپنی ناف کے اوپر، فوق اوپر کو کہتے ہیں، السماء فوقنا، آسمان ہمارے اوپر ہے، تو اپنے ناف سے اوپر، یعنی اس سے مراد سینہ ہی ہے، سینے پر ہاتھ رکھا۔ یہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے ہاں جو ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھا جاتا ہے۔ اگر آپ ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں تو آپ دیکھ لیں گے کہ دایاں ہاتھ نیچے ہو جاتا ہے، بایاں اوپر آ جاتا ہے، جبکہ دائیں کو اوپر رکھنے کا حکم ہے بائیں کے اوپر۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے مسنون، اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ نماز اسی طرح پڑھیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز۔ حضرت ابو حمید الساعدی ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں قال فی عشرۃ من اصحاب النبی، 10 صحابہ
موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابہ 10 موجود تھے. تو وہ کہنے لگے انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جانتا ہوں. قالوا فاعرض، تو کہنے لگے اچھا چلو پھر پیش کرو، بتاؤ کیسے تھی. قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، رفع یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، یحاذی بہما منکبیہ، اپنے کندھوں کے برابر لے جاتے تھے. یعنی بعض لوگ تھوڑا سا ایسے کر کے رفع یدین کرتے ہیں، نہیں، کندھوں کے برابر لے کر جاتے تھے. اور ثم یکبر، پھر اللہ اکبر کہتے، ثم یقرأ، پھر قرات کرتے، پھر ثم یکبر ورفع یدیہ، پھر دوبارہ تکبیر کہتے اللہ اکبر اور دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اور اپنے کندھوں کے برابر لے جاتے. ثم یرکع، پھر رکوع کرتے. وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اپنے گھٹنوں پر اپنے ہتھیلی کو رکھ دیتے. ثم يعتدل، پھر بالکل سیدھے ہو جاتے. وَلَا يُسَبِّ رَأْسَهُ، نہ اپنا سر نیچے رکھتے، وَلَا يُقْنِعُ، اور نہ اوپر رکھتے، یعنی سر بالکل کمر کے برابر رکھتے. ثم يرفع رأسه، پھر اپنا سر اٹھاتے. فیقول سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر اپنا سر اٹھاتے. لم يرفع یدیہ حتی یحاذی بہما، ثم يرفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ، پھر وہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے یہاں تک کہ اپنے کندھوں کے برابر، یعنی رکوع سے اٹھنے کے بعد. معتدلاً، بالکل سیدھے ہو کر کھڑے ہو جاتے. ثم یقول اللہ اکبر، اللہ اکبر فرماتے. ثم یہوی الی الارض، پھر زمین کی طرف ساجداً، سجدے کے لیے چلے جاتے. فیجافی یدیہ بین جنبیہ، اپنے ہاتھوں کو یعنی اپنے بازوؤں کو اپنے پہلو سے جدا رکھتے. اور ویفتح اصابع رجلیہ، اپنی پاؤں کی انگلیوں کو کھول کر رکھتے. ثم یرفع یدیہ ثم یرفع رأسہ، پھر اپنے سر کو اٹھاتے. ویثنی رجلہ الیسریٰ، اپنے پاؤں کو پھیلا دیتے. اور ویقعد علیہا، اور اس پر بیٹھ جاتے، بائیں پاؤں کو پھیلا کر اس کے اوپر بیٹھ جاتے. ثم یعتدل، پھر عین سیدھے ہو جاتے. حتی یرجع کل عظم الی موضعہ، ہر ہڈی اپنی جگہ پر پہنچ جاتی. معتدلاً، بالکل سیدھے. ثم یسجد، پھر سجدے میں جاتے. ثم یقول اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کر ویرفع، اور پھر اٹھتے. ویثنی رجلہ الیسریٰ، پھر اپنے بائیں پاؤں کو لٹا لیتے. فیقعد علیہا، اس پر بیٹھتے. ثم یعتدل، بالکل سیدھے ہو جاتے. حتی یرجع کل عظم الی موضعہ، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے جگہ تک پہنچ جاتی. ثم ینہض، پھر اٹھتے تھے. یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ سجدے سے جب دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے تو ایسے ہی سیدھے نہیں اٹھ جاتے تھے، بیٹھتے تھے. اسے جلسہ استراحت کہا جاتا ہے، یعنی اپنے پاؤں کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جاتے. پھر ثم ینہض، پھر وہ اٹھتے تھے. ثم یصنع فی الرکعۃ الثانیہ، پھر مثل ذلک، پھر یہی عمل دوسری رکعت میں بھی کیا کرتے تھے. ثم اذا قام من الرکعتین، پھر 2 رکعتیں جب ہو جاتی اٹھتے. کبر، تکبیر کہتے، اللہ اکبر کہتے، اٹھتے. رفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اور اپنے کندھوں کے برابر لے کے جاتے تھے. یعنی 2 رکعت کے بعد بھی آپ رفع یدین تیسری رکعت کے شروع میں پھر کرتے تھے. کما کبر، وضاحت کی صحابی نے، کما کبر عند افتتاح الصلاۃ، بالکل ایسے جیسے نماز کے افتتاح میں آپ نے تکبیر کہتے ہوئے کیا تھا ویسے کرتے. ثم یصنع ذلک فی بقیۃ صلاتہ، پھر یہی عمل باقی نماز میں ہوتا. حتی اذا کانت السجدۃ التی فیہا تسلیم، یہاں تک کہ اس سجدے سے اٹھنے لگتے جس سجدے کے بعد سلام ہوتا ہے، یعنی آخری رکعت کے سجدے سے جب اٹھنے لگتے تو اخرج رجلہ الیسریٰ، اپنی دائیں پاؤں کو نکال لیتے، یعنی دوسری ٹانگ کی طرف کے نیچے سے اپنے بائیں پاؤں کو نکال لیتے.
वक़अद मुतवर्रिक़न अला शिक्किहिल अयसर, और दाएं तरफ आप डायरेक्ट बैठ जाते, यानी सफ पर अपने आप को रख लेते, यानी वो पाँव को निकाल कर। ये अगर कैफियत किसी ने समझनी हो तो हमारे कारी साहब हर वक्त यहाँ मौजूद होते हैं, तो उनसे ये अच्छी तरह समझी जा सकती है ये कैफियत। फिर इस सलाम, इस अत्तायात के बाद आप सलाम कहते, कालू सदकता। 10 सहाबा ये सुन रहे थे, ये देख रहे थे जो ये सहाबी बता रहे थे, तो वो कहने लगे सदकता, आपने सच कहा। हक़ज़ा काना युसल्ली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह नमाज पढ़ा करते थे। ये अबू दाऊद की भी रवायत है, दारमी की है, तिरमिज़ी की है, इब्न माजा की भी ये रवायत है। तो मेरे भाइयों, हमारे यहाँ नमाज में चंद ऐसे बनी हुई हैं मसले जिनमें इख्तलाफ किया जाता है। मैं समझता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की अगर तलाश हो तो ये इख्तलाफ ख़त्म होना चाहिए। एक है आमीन ऊंची कहना। हज़रत वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क़रा गैरल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दालीन, ये जब आपने पढ़ा काल आमीन मद्द बिहा सौतहु, कहते मैंने सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाया और मद्द बिहा सौतहु, और उसकी आवाज़ को लंबा किया, आमीन, यानी यूं नहीं कहा आमीन, नहीं, आमीन, यानी उसकी आवाज़ को लंबा किया। हज़रत अता बिन रिबाह ताबिई, वो ये कहते हैं, अदरक्तु मिअतैन मिन अस्हाबिन नबी, मैं 200 सहाबा से मिला हूँ, फी हाज़ल मस्जिद, मस्जिद अल हराम की तरफ इशारा करके कहने लगे इस मस्जिद हराम में मैं 200 सहाबा से मिला हूँ। मैंने क्या देखा है, इज़ा क़ाल अल इमाम वलद्दालीन, जब भी इमाम वलद्दालीन कहता है, रफ़अू अस्वातहुम बे आमीन, इन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया आमीन के साथ, यानी बुलंद आवाज़ से आमीन कही। और हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तो बाब बांधा है कि आमीन ऊंची आवाज़ में इतनी होती थी कि मस्जिद गूंज जाती थी, यानी मस्जिद में गूंज होती थी, ललज्जतन फी मस्जिद रसूल, यानी मस्जिद में गूंज होती। तो यहाँ से मालूम होता है ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आमीन का माना है अल्लाह कबूल फरमा, इसमें शरारत भी नहीं होनी चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए। बाद बच्चे शरारतन ऐसी आवाज़ ऐसा लंबा करते हैं कि जिसमें लगता है कि ये शरारत है, तो बच्चों को समझाना चाहिए। सिर्फ आजिज़ी के साथ ऊंची आवाज़ में आमीन कहना ये सुन्नत है, और इसमें मैं नहीं समझता कि कोई इख्तलाफ की बात है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि यहूदियों को सबसे ज़्यादा तुम पर हसद जिस पर होता है वो इस आमीन की वजह से है जो तुम आमीन कहते हो, क्योंकि अल्लाह के फरिश्ते भी जब इमाम आमीन कहता है तो लोग भी उसकी तायीद में आमीन कहते हैं, और तो फिर अल्लाह के फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। यहूदियों के ख़िलाफ़ ये दुआ है, इसलिए उनको बड़ी तकलीफ़ होती है। तो इस वजह से ये मसला अच्छी तरह समझ लें कि ये बिल्कुल सही अहादीस से साबित है। दूसरा बड़ा अहम मसला, लेकिन नमाज के होने ना होने का ये मसला नहीं है, आमीन ऊंची कहना या ऐसा कहना, इसके नमाज होने या ना होने का कोई मसला नहीं है। जो नमाज होने ना होने की बात है वो बड़ा ही अहम मसला है, फातिहा खल्फुल इमाम, जिसके बारे में ये कहा गया कि सूरह फातिहा हर रकत में पढ़ना लाजमी है। फरमाया कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे फजर की नमाज पढ़ रहे थे, फ़क़रा, तो आपने किरात की, फ़सक़ुलत अलैहि किरात आप पर बोझल हो गई। फलम्मा फ़रग़ा, जब आप फारिग हुए तो आप कहने लगे सहाबा से, लअल्लकुम तक़रऊना खल्फ़ इमामिकुम, लगता है कि तुम इमाम के पीछे भी पढ़ते रहते हो। कालू नाम, कुलना नाम, सहाबा कहने लगे कि हमने कहा जी हम पढ़ते हैं, साथ साथ हम भी पढ़ते रहते हैं। काल ला तफ़अलू, आपने फरमाया ऐसा ना किया करो, इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, सिवाय सूरह फातिहा।
یعنی سورہ فاتحہ لازمی ہے، وہ آپ نے پڑھنی ہے، اور امام کو چاہیے کہ وہ سکتات موقع دے پڑھنے کا، تاکہ سن بھی لے مقتدی اور پڑھ بھی لے۔ امام کو جلدی جلدی نہیں پڑھنا چاہیے، یعنی وہ سکتات میں پڑھ سکے، یہ مہلت موقع دینا چاہیے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ یہ بہت اہم ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ کیونکہ اب اسی حدیث کو جو میں ابھی پڑھ رہا تھا مکمل نہیں ہوئی، یعنی تم نہ کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، وجہ بتا دی فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَمْ يَقْرَأْ بِهَا، اس لیے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ یہ وضاحت فرما کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا باقی قرات سے، لیکن سورہ فاتحہ لازمی۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے یہ ایک روایت کہ انہوں نے فرمایا کہ جو بھی سورہ فاتحہ ام القرآن کہا، ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھتا تو فہی خداج، 3 موقعوں پر فرمایا کہ جو بھی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا، یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت، اس کے بعد فرمایا کہ غیر و تمام، شاید کوئی اور سمجھ رہا ہو، غیر و تمام یعنی مکمل نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں۔ اس لیے یہ حضرت ابو ہریرہ بتا رہے ہیں، یہ حدیث سنا رہے ہیں، تو ان سے پوچھا صحابہ نے کہ انا نکون وراء الامام، کہ ابو ہریرہ ہم تو بعض اوقات امام کے پیچھے ہوتے ہیں۔ قالا، تو آپ نے فرمایا اقرأ بہا فی نفسک، پھر اپنے دل میں ایسا آواز میں پڑھا کرو۔ پڑھنے کا حکم ہے، ایسا پڑھنے کا حکم ہے، سوچنے کا نہیں ہے، یعنی زبان سے ادا کرنا ایسا آواز میں۔ تو یہ بہت ضروری بات ہے، اس لیے نماز میں سورہ فاتحہ ضروری ہے ہر رکعت میں۔ جس میں سورہ فاتحہ رہ جائے وہ رکعت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات لوگ اپنے خیالوں میں ہوتے ہیں، مجھے کئی دفعہ سوال پوچھا گیا کہ جی میں نے سورہ فاتحہ کی بجائے اتحیات پڑھ لی، مجھے بعد میں خیال آیا اور میں رکوع میں چلا گیا، تو وہ رکعت نہیں ہوئی۔ یاد رکھیں سورہ فاتحہ لازمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں آنے والا شخص جو ہے لیٹ شامل ہونے والا، اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھ پاتا تو اس کی وہ رکعت نہیں ہوئی، چاہے اس کا رکوع بھی پڑھا، چاہے اس کا سجدہ بھی پڑھا، چاہے کیا اور جو بھی کیا، لیکن سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی وہ رکعت نہیں ہوئی۔ تو اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے رفع الیدین کا، اور یہ جو حدیث میں نے ابھی آپ کو سنائی تھی، ایک صحابی نے 10 صحابہ کے سامنے بتایا، تو اس میں بھی رفع الیدین کا ذکر ہے۔ رفع الیدین 2 ہاتھوں کو اٹھانا، شروع میں کوئی اختلاف نہیں، رکوع کو جاتے ہوئے رکوع سے اٹھنے کے بعد میں اختلاف، یا 2 رکعتوں کے بعد اختلاف، اس روایت میں یہ سارے رفع الیدین موجود ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے رفع الیدین کے کرنے کی، زندگی بھر آپ نے کیا، کوئی یہ جو بات بنائی گئی ہے پھر چھوڑ دیا، ایسا ہرگز نہیں۔ یہ بتوں والی بات بھی بنائی ہوئی بات ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے رفع الیدین کے نہ کرنے سے۔ اور ایک روایت بیان کی جاتی ہے جو صحیح ہے، اور وہ کہ تمہیں میں دیکھتا ہوں کہ تم سرکش گھوڑوں کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہو، نہ اٹھایا کرو، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح حدیث ہے، لیکن لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ آپ یقین جانیں، جا کر خود دیکھ لیں، یہ مسلم کی روایت ہے اور 1 سے زیادہ روایات ہیں، 5-6 روایات ہیں، ان کا یہ خلاصہ ہے۔ تو سرکش گھوڑوں کی طرح تم ایسا مت کرو، کیا کرو، اپنے ہاتھ نہ اٹھایا کرو۔ یہ روایت امام مسلم ایک باب باندھا ہے، باب رفع الیدین عند السلام، سلام کے وقت رفع الیدین کے بارے میں باب ہے، اور وہ یہ حدیث اس میں لائے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بیان کیا کہ صحابہ یہ کرتے تھے کہ اپنے اتحیات میں بیٹھے ہوتے، سلام پھیرنے لگتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह ऐसे करते थे। तो आपने फरमाया कि सरकश घोड़ों की तरह ये मत किया करो, हाथ मत उठाया करो। वो तो रफील यदैन इंद सलाम, जिस हदीस का हवाला दिया जाता है सही हदीस है, लेकिन वो तो सलाम के वक़्त के बारे में। तो ये सरकश घोड़े कभी भी ऐसे दुम नहीं हिलाते, अपनी दुमों को ऐसे हिलाते, और वो यही मना किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा अच्छी तरह इस बात को, इस मसले को समझने कोशिश करें कि अपनी नमाजों को नबी की नमाज के मुताबिक, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के मुताबिक बनाएं। सर नंगे नमाज हो जाती है, लेकिन अगर मुआशरे में ये मारूफ हो कि सर नंगा अच्छा नहीं होता, तो फिर सर नंगा ना रखा जाए बेहतर है। लेकिन ये कहना कि नमाज ही नहीं होती, ऐसी कोई बात नहीं, नमाज बिल्कुल हो जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है कि नमाज सर नंगे पढ़ी गई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है। तो ये बात कि नमाज नहीं होती, ऐसी कोई बात नहीं। इसको हमेशा इसका ज़हन में रखा जाए कि कभी अगर मौका मिल जाए। देखें, दलील अमूमन दी जाती है खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद, जब भी नमाज के लिए आओ जीनत अपना करो। यह नहीं कि बुनियान पहनी हुई है, गंदे कपड़े मजदूरी वाले पहने हुए हैं, रात को सोने वाले कपड़े पहने हुए हैं और आ गए नमाज के लिए, नहीं हैं। मुनासिब बन संवर कराओ, अल्लाह से मुलाकात है। किसी अफसर से मिलना हो तो कैसे बन संवर कर जाते हो, तो अल्लाह से मुलाकात है, ये मुनाद है। अब अगर आप समझते हैं बन संवर कर आना उसमें सर का ढका होना भी ज़रूरी है, तो मैं समझता हूँ फिर ठीक है, सर ढका हुआ होना चाहिए। लेकिन अगर कभी अगर नहीं है तो आप टोपियाँ ढूंढें, और वो भी अजीब किस्म की टोपी की पहने हुए कोई बाहर ही नहीं जा सकता, यानी खजूर की छाल की या इस तरह की, तो मैं नहीं समझता कि उसकी ज़रूरत है। फिर नमाज बग़ैर टोपी के भी सर नंगे हो जाती है। लेकिन अगर सर ढका हुआ हो तो ये अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। बंदा जब हमेशा अमूमन सर ढक कर रखता है तो उसे सर ढके ही नमाज पढ़नी चाहिए। अगर हर वक्त वो नंगा रखता है, अगर उसका यही तरीका है, तो वो नमाज पढ़ ले तो कोई हर्ज की बात नहीं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमें सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मैंने कोशिश की है कि तकरीबन हर बात बयान कर दूं। मैं भी इंसान हूँ, मुझसे कोई चीज़ रह सकती है, आप सवाल के ज़रिए अगली दफ़ा पूछ सकते हैं। अल्लाह हम सब को नमाज मसनूना यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।